السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ ناظرین، میرے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق فضل الرحمان صاحب کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ کچھ ٹیلی فونک رابطے بھی ہو گئے ہیں، بلاول زرداری بھی اس میں رول پلے کر رہے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب بھی تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور آنے والے وقت میں فضل الرحمان صاحب والا معاملہ جو ہے زیادہ اس کے امکانات یہ ہیں کہ ان کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ کافی فضل الرحمان پہ تنقید کروائی گئی، ایک عدالت نے انہیں طلب بھی کر لیا۔ اس کے بعد فضل الرحمان کے اوپر جتنے پولیٹیکل لوگ اور جن کے زیادہ اچھے فوج کے ساتھ تعلقات ہیں، ان لوگوں نے فضل الرحمان صاحب کے بیان کے اوپر بڑا سخت رد عمل بھی دیا ہے۔ تو فی الحال تو آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ فضل الرحمان صاحب کا معاملہ یہ ہے نا کہ جو انہوں نے باتیں کی وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، خاص طور پہ جو لشکر والی بات کی وہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے، لیکن جہاں وہ کمزور جملہ بول گئے یا جہاں ان سے غلطی ہوئی، وہ جوش خطابت کے اندر یہ بھی کہہ گئے کہ جناب تنخواہ لے کے شہید ہوتے ہیں تو ہم پہ احسان نہ ڈالیں۔ یہ کمزور جملہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، کوئی تنخواہ لے کے تو نہیں نا، کوئی وہ شہادت شہید کے لیے تو آپ اس کو عزت کرتے ہیں نا۔ یعنی میں نے آپ کو کل اپنے ویلاگ میں بتایا کہ ایکچولی جب میرے سے یہ سوال کسی فوجی نے پوچھا تو میں نے کہا جی آپ کو آپ کے کام کے لیے ہم تنخواہ دیتے ہیں، تو اس نے کہا جی کیا اتنے پیسوں کے لیے کوئی شہید ہو جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، شہادت کے لیے ہم عزت دیتے ہیں، شہادت کے لیے ہم قدر کرتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں۔ تو شہید کا تو ایک رتبہ ہوتا ہے، جتنے مرضی اختلافات ہوں، جو مرضی ہو، جو بھی شہید ہوگا اپنے وطن کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر، اس کا ایک رتبہ، اس کا ایک مرتبہ ہے جو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور تمام قومیں اپنے شہداء کی عزت اور قدر کرتی ہیں، یہی پاکستان میں ہوتا ہے۔ ہمارے لیے شہید چاہے فوجی یونیفارم میں ہو، چاہے ہاتھ میں قلم پکڑا ہوا ارشد شریف ہو، چاہے وہ پولیس کی یونیفارم میں ہو، چاہے وہ کسی اور ادارے کا آدمی ہو جس کے اوپر اٹیک ہو جائے، یا ایک عام شہری جو اپنے کاروباری زندگی کے لیے باہر نکلا، یا وہ بچے جو اپنی پڑھائی کے لیے باہر نکلے، ان کے اوپر بھی دہشت گرد حملہ کر دیں اور وہ شہید ہو جائیں، تو ہمارے لیے سارے شہید بڑے قابل احترام ہیں اور ان کی بڑی عزت ہے۔ خاص طور پہ جو بارڈر پہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے وطن کی زمین کو بچانے کے لیے مارا جائے، وہ تو بڑا زبردست شہید ہے اور اس کی بڑی قدر ہونی چاہیے۔ لیکن میں نے آپ کو پھر وہی بات کہوں گا کہ پرابلم تب پیدا ہوتی ہے جب شہداء کے اندر تفریق پیدا کی جاتی ہے، جب یہ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو بلوچستان کا پولیس والا ہے، اس کی میت اگر سڑک پہ پڑی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کیا اس کی وردی سستی ہے، اس کا خون سستا ہے۔ یہ یہاں پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ پرابلم تب پیدا ہوتا ہے کہ جن اداروں کے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں وہ اپنے ہی لوگوں پہ جب بندوق اٹھا لیتے ہیں تو پرابلم پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی بدگمانیاں اور اس قسم کی نفرت جنم لیتی ہے جو پیچھا کرتی رہتی ہے۔ یہی نفرت جو ہے وہ جنم لے چکی تھی بنگلہ دیش میں، اسی نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے پاکستان میں۔ تو اس نفرت کو پھیلانے سے اگر روکنا ہے تو تمام اداروں کو اپنی اپنی آئینی حدود میں واپس جانا پڑے گا اور اپنے ہی لوگوں پر بندوق اٹھانے کا کلچر بند کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر کوئی مجرم ہے، کسی نے اگر جرم کیا ہے تو پولیس جائے، قانون کے مطابق کارروائی کرے، گرفتار کرے، عدالت میں پیش کرے اور عدالت کو انصاف کرنے دیں۔ جس طرح عدالتوں کو قابو کیا گیا ہے، عدالتوں پہ قبضہ کیا گیا، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، فضل الرحمان والا معاملہ تو حل ہو جائے گا۔ لشکر والا جو موقف ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لشکر نہیں بننے چاہیے، لیکن لشکر بنیں گے، یہ اچکزئی صاحب نے بھی بتا دیا، اور وہ کیسے بنیں گے یہ میں آپ کو تھوڑے دن پہلے بتا چکا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے اس لیے بتا چکا ہوں کہ میں وہ سارے علاقوں کو جانتا ہوں اور وہاں لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ جو محمود خان اچکزئی ہے نا، یہ بھی بارڈر کے قریب ان کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ رہتے ہیں، افغانستان کے بارڈر کے قریب، اور ان کے علاقے میں بھی افیون کی جو کاشت ہے وہ ہوتی ہے اور پورے بارڈر کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو منشیات کی کاشت افغانستان میں نہیں ہوتی، اب پاکستان میں ہوتی ہے، اور اس کے ورکرز جو ہے وہ افغانستان سے آتے ہیں، روزانہ ان کو راہداری دی جاتی ہے۔ کون دیتا ہے؟ ایف سی اے، وہاں پہ وہ دیتے ہیں۔ تو یہ بارڈر کراس کر کے آتے ہیں، یہاں پہ آ کر کام کرتے ہیں۔ برامچہ میں بہت بڑی ایک فیکٹریوں کا پورا ایک ہب ہے، ایک پورا انڈسٹری لگی ہوئی ہے منشیات کی۔ یہ سارا مال وہاں پہنچایا جاتا ہے، وہاں سے منشیات تیار کی جاتی ہے، پھر پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس کو بھجوایا جاتا ہے۔ اس کاروبار کے پیچھے کون ہے؟ سہولت کون دیتا ہے؟ سیکورٹی فورسز کی مدد کے بغیر آپ یہ کاروبار نہیں پاکستان میں کر سکتے، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سیکورٹی کا قافلہ گزر رہا ہے اور دونوں طرف منشیات لگی ہوئی ہے، اس کے کھیت لگے ہوئے ہیں، بیچ میں سے سیکورٹی کا قافلہ گزر رہا ہے، تو ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا لگا ہوا ہے۔ سب کو سارا کچھ پتا ہے۔
یہ مل جل کے کاروبار ہوتا ہے. اب وہ جو لوگ کاروباری ہیں جو یہ سب کرتے ہیں, ان کے بارے میں محمود خان اچکزئی نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان سے لشکر بنوایا جائے گا. دیکھیں جو اسمگلر ہے یا جو منشیات کا کاروبار کرتا ہے یا جو جرائم پیشہ لوگ ہیں, ان کو اگر آپ شیلٹر دے دیں اور انہیں کہیں جی آپ بنائیں, آپ بڑے بڑے لشکر بنائیں, تو وہ بنا لیں گے لشکر. انہیں کیا فرق پڑتا ہے, ان کو زیادہ بندوقیں مل جائیں گی, زیادہ گاڑیاں مل جائیں گی, زیادہ فری ہینڈ مل جائے گا, وہ اپنا کام بھی کرتے رہیں گے. تو اچکزئی صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا. تو لشکر بناؤ پالیسی جو ہے نا وہ الٹا نقصان کرے گی. کل کو یہ لشکر آپ کے گلے پڑ جائیں گے. پھر ایک اور بہت عجیب کام ہوگا کہ یہ جو لشکر آپ بنائیں گے, بعد میں وہ تنظیمیں جن کے ساتھ آپ کی صلح ہو جائے گی وہ اور یہ لشکر آپس میں لڑتے رہیں گے. پھر ٹارگٹ کلنگ بھی شروع ہو جائے گی فیوچر میں. ہم نے یہی دیکھا اب تک, اور فضل الرحمان صاحب نے اس کی نشاندہی بالکل درست کی ہے. لیکن جہاں پہ شہید والے معاملے میں انہوں نے ایک کمزور بات کی جس کا انہیں نقصان ہو رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کم سے کم فضل الرحمان کے اس جملے کے ساتھ. جو شہداء والا معاملہ ہے اس معاملے پہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, لیکن باقی تمام معاملات میں فضل الرحمان کا انہوں نے ساتھ دیا ہے. اب ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں گے جو فضل الرحمان نے سٹیٹمنٹ دیا, اگر اس طرح کا سٹیٹمنٹ عمران خان یا ان کی پارٹی کا کوئی بندہ دے دیتا تو کیا ہوتا. ابھی تک نا زمین آسمان انہوں نے ایک کر دینا تھا. عمران خان وہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے. وہ کہتا ہے میں مالک ہوں ملک کا بھی اور فوج کا بھی مالک ہوں, اور وہ پاکستان کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو بھی ہے. یعنی پاکستان نے سب سے زیادہ اس کو ووٹ ڈالے ہیں, تو پاکستان کا مالک تو وہی ہوا نا. پاکستانیوں نے پاکستان کی ملکیت اس کو دی ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ملک میرا ہے, یہ فوج بھی میری ہے. یہ عمران خان کہتا ہے, وہ اونرشپ لیتا ہے. اس کو جیل کے اندر ڈالا ہوا اس کو سزا دینا ہے. لیکن فضل الرحمان صاحب نے جو کیا اس کے بعد آپ دیکھیے گا کتنے آرام سے صلح ہو جائے گی. اس کی ایک وجہ ہے, عمران خان نے نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اقتدار چیلنج کر دیا. عمران خان نے ان کا مفاد چیلنج کر دیا اور ان کو ایکسپوز کر دیا. فضل الرحمان نے یہ نہیں کیا. فضل الرحمان نے ایک جملہ بولا, یہ صلح کر لیں گے بعد میں. فضل الرحمان کا گناہ زیادہ بڑا ہونا چاہیے جو جملہ انہوں نے بول دیا جس طرح کی انہوں نے بات کی. لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا ہے کہ یہ آدمی خود اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ باہر نہیں جائے گا. یہ خود ایک ایلیٹ کلاس کا آدمی ہے فضل الرحمان, یہ ہم سے دور نہیں جائے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ صلح ہو جائے گی. کافی دباؤ فضل الرحمان پہ پڑ گیا ہے اور امید ہے کہ جلدی صلح ہو جائے گی. جو میرے پاس انفارمیشن آ رہی ہے اس میں تو صلح کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں. دوسرا تھوڑی سی اچھی خبریں آئی ہیں کہ کچھ مذاکرات جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی ہوئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کیے ہیں. اور امید کی جا رہی ہے کیونکہ بلاول پہنچ گیا وہاں پہ مظفر آباد میں, اور بلاول کو یہ کریڈٹ, چلے بلاول کو ہی چلا جائے کریڈٹ, امن تو آ جائے نا کم سے کم. یہ قتل و غارت گیری تو بند ہو جائے نا, آزاد کشمیر کے گندم کے رستے تو کھل جائے نا, ان کی دوائیاں تو کھل جائیں, ان کے اسکول ان کے کاروبار تو کھل جائیں, حالات نارملائز ہو جائیں, ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں. معاملہ یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کتنی فلیکسیبلٹی دکھاتی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی ایک مخصوص قسم کا مینڈیٹ لے کر گئی ہے. اور اگر پیپلز پارٹی یہ صلح کروا لیتی ہے اور بلاول کے ساتھ کھڑے ہو کر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں, تو پیپلز پارٹی کے لیے آزاد کشمیر کا گراؤنڈ کھل جائے گا. پھر وہ بڑے آرام سے, دھاندلی تو ان کے لیے ہونی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, تو پھر وہ بڑے آرام سے اپنی سیٹیں جیت لیں گے. جبکہ پنجاب میں جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین والی جس پہ خواجہ سعد رفیق کمپین کر رہے ہیں آج کل, وہاں سے وہ زیادہ سیٹیں جیت کر تو یہ اپنا اقتدار اکٹھا کر لیں گے. لیکن کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ان 12 نشستوں والے معاملے پر کمپرومائز کرے گی؟ یہ ہے بڑا سوال, اور اس سوال کا جواب ابھی ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ مذاکرات چل رہے ہیں. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. سہیل آفریدی صاحب نے ناظرین تقریر کرتے ہوئے کچھ جملے بولے ہیں, میں چاہتا ہوں وہ جملے میں آپ کو سنواؤں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ سہیل آفریدی صاحب نے ڈرون حملوں کے سامنے کس طریقے سے سرنڈر کیا ہے. یہ سامنے پولیس والے بیٹھے ہیں, سہیل آفریدی خطاب کر رہے ہیں, ذرا یہ آپ سنیے, بے بسی کا اظہار آپ سنیے. ان کے خلاف جن کی غلطی کی وجہ سے مس انفارمیشن ہوتی ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہاں پر دہشت گرد ہے, اسی وجہ سے معصوم لوگوں کی شہادتیں ہوتی ہیں. تو جس نے غلط انفارمیشن دی کہ یہاں پر دہشت گرد ہیں, حالانکہ ہوتے وہاں پر معصوم لوگ ہیں, جس نے مارٹر گولا یا ڈرون اٹیک کیا, یہ دونوں قصوروار ہوتے ہیں. ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہونی چاہیے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے. لیکن کون کرے گا؟ پاکستان میں کسی میں جرت ہے کہ ان کے خلاف آواز اٹھائے؟ پاکستان میں کسی کی جرت ہے کوئی ان پر ایف آئی آر کرے؟
پاکستان میں کسی کی جرت ہے جو بھی ہے, ہم بیچارے سیاستدان ہم تو مظلوم ہیں. یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے بات کی نا, دیکھیں پہلے یہ تنقید کرتے تھے ڈرون حملوں پہ, پہلے یہ ٹارگٹ کرتے تھے ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے, ڈرون حملے غلط ہیں. اب وہ اپنی تنقید کو موڑ کر لے آئے ہیں کہ ڈرون حملوں کے لیے جو لوگ انفارمیشن دیتے ہیں وہ لوگ غلط ہیں. پہلے کہتے تھے ڈرون حملے پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے, اب وہ کہتے ہیں کہ جو ڈرون حملوں کے لیے غلط انفارمیشن دیتے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے. تو کیا کوئی ان کے اوپر ایف آئی آر کرے گا؟ کسی میں ہمت ہے؟ یعنی ڈرون حملے پہ ایف آئی آر دینا تو بہت دور کی بات ہے. جب یہ صاحب آئے تھے سہیل آفریدی صاحب, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ڈرون حملے رکوائیں گے, اور ان کا دعویٰ تھا کہ ڈرون حملوں کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوں گی, ان کے سارے لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے, تو اس وقت ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ کر پائیں, لیکن ایک بھی ایف آئی آر ڈرون حملے کے خلاف نہیں کر پائے. اب وہ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ڈرون حملے تو اپنی جگہ, جو بندہ غلط انفارمیشن دیتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر معصوم لوگ مارے جاتے ہیں, انفارمیشن دینے والے پر بھی ایف آئی آر دینے کی جرت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے. تو یہ ایک لیول کا سرنڈر ہے. عمران خان ہوتے تو شاید وہ ہمت دکھا دیتے, انہوں نے ماضی میں بھی ڈرون حملے بند کروائے تھے, ہو سکتا ہے وہ کروا دیتے, لیکن سہیل آفریدی صاحب نے عملی طور پہ ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. ہاتھ تو ناظرین کھڑے ہیں, یہ آپ دیکھیں خبر, یہ ماہر معیشت ہیں, بہت بڑے معیشت دان ہیں, حسن ظفر صاحب, انہوں نے کچھ انکشافات کیے اور یہ بڑے اہم انکشافات ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال سوئٹزرلینڈ میں جو ڈیوس کانفرنس ہوئی تھی اس میں ہمارے جو حکمران گئے تھے پاکستان کے, انہوں نے دنیا کے سامنے پرانا رونا دھونا شروع کر دیا, جناب ہمارے ہاں سیکیورٹی کے مسائل ہیں. تو انہیں جواب دیا گیا آپ کے سیکیورٹی کے مسائل ارجنٹائن اور میکسیکو سے زیادہ بڑے نہیں ہیں. انہوں نے بہانہ بنا رکھا ہے کہ سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے معیشت آگے نہیں بڑھ رہی, نہ نومن تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی, نہ سیکیورٹی ٹھیک ہوگی اور نہ ہی معیشت ٹھیک ہوگی. تو ہم اس کو ایک بہانے کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں, یہ ہمارے معیشیات بتا رہے ہیں, اور ہم دنیا کو جا کے بار بار یہ کہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ حکومت کو یہ واضح طور پہ اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, اور اس کا انہوں نے ثبوت بھی پیش کر دیا. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے, لیکن حکومت اسے تسلیم نہیں کر رہی. حکومت کو اعلان کر دینا چاہیے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, کیونکہ ڈیفالٹ کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. اگر آپ کا قرضہ جی ڈی پی کا 50% ہو جائے تو یہ ڈیفالٹ کی علامت ہے, جبکہ ہمارا قرضہ جی ڈی پی کا 70% ہو چکا ہے. یہ ذرا آپ سمجھیے, جو قومی پیداوار ہوتی ہے نا, کل پیداوار, کہ ایک سال میں آپ نے کیا کچھ بنایا, کتنے کا بنایا, یا سروسز پہ پیسے ملا لیں آپ, جو کچھ بھی آپ پیدا کرتے ہیں, چاہے اجناس ہیں, چاہے انڈسٹری ہے, چاہے کچھ بھی ہے, چاہے سروسز ہیں, جتنا کچھ آپ جنریٹ کرتے ہیں ایک سال میں, اس کو جی ڈی پی کہتے ہیں. اگر کسی ملک کی تمام پیداوار یا قومی پیداوار پورے ملک کی جو ہے, جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں, اس کا آدھ میں اس کا قرضہ ہو جائے نا, تو وہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہم 70% تک ہمارا قرضہ پہنچ گیا ہے ہمارے ٹوٹل جی ڈی پی کے. تو پاکستان کو اناؤنس کرنا چاہیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں حسن ظفر صاحب. لیکن پاکستان ڈیفالٹ کا اس لیے بھی اعلان نہیں کر رہا کہ ہمارا گرے ایریا بہت بڑا ہے, یعنی پاکستان جو ہے اس کے اور بھی بڑے مسائل ہیں. اور ڈیفالٹ اگر یہ اس وقت اعلان کر دیتے ہیں تو عاصم منیر صاحب کا مکمل سرنڈر اناؤنس ہو جائے گا کہ معیشت میں پوری طرح ناکام ہو گئے. کیونکہ ایک بھی فیلڈ میں عاصم منیر صاحب کامیاب نہیں ہوئے, یہ میں نے آپ کو بتایا, مکمل فیلئر ہو چکا ہے موجودہ رجیم کا. اور یہ پوری کہانی آپ کو ان 2 جملوں میں, جو ابھی حسن ظفر صاحب کے میں نے آپ کو بتائے, معیشت کے ماہر ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کس طریقے سے ہم سیکیورٹی کے بہانے بنا کر دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے, یا ہمارے حالات بہت خراب ہیں, ہماری مدد کریں. اور دوسرا, ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں لیکن حکومت اناؤنس نہیں کر رہی, یہ بات بھی انہوں نے کلیم کیا. دیکھیں, ڈیفالٹ تو آپ نے کرنا ہے جو آپ کی پالیسیاں, جو آپ کی حرکتیں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں, ایکسپریس ٹریبیون کے اندر یہ خبر چھپی ہوئی ہے, اور خواجہ آصف نے کل حملہ کر دیا تھا شہباز رانا صاحب پہ. یہ جرنلسٹ ہیں اور یہ خبریں دیتے ہیں. اب بجائے خبریں پڑھ کے ملک کو ٹھیک کرنے کے یہ صحافیوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. جناب, آپ کی خبروں کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی. خواجہ آصف صاحب, آپ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کرتوتوں کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی. شہباز رانا کی خبروں کا اس میں کوئی قصور نہیں بیچارے کی. وہ تو جو خبر ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں, آپ کا موقف آتا ہے وہ بھی بیان کر دیتے ہیں. وہ تو ایک بہت بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن آپ کی حکومت بیلنسڈ نہیں ہے. آپ نے جو گھٹیا پالیسیاں بنائی ہیں آپ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے, ان کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی. شہباز رانا کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ ان کا کوئی قصور ہے. اب دیکھیں نا, ان کی یہ خبر آپ دیکھیں گے
PIA جو ہے یہ ویسے تو بکا تھا 10 ارب روپے میں. 10 ارب انہوں نے پہلے دیا تھا, PIA ان کے حوالے ہو گیا تھا, کچھ پیسے بعد میں دیے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ PIA کے اساسی اس سے زیادہ ہیں. 14.2 ارب روپے کی صرف پراپرٹیز ہیں جو PIA کے ساتھ گئی ہیں. 14.2 ارب روپے کی. اب منافع چیک کریں کیسا ہوا. کیا کسی کو ایسا منافع ملتا ہے؟ جب 10 ارب روپیہ دیا تو 14.2 ارب روپے کی پراپرٹیز آ گئیں, اور اس کے علاوہ لگ بھگ 8 سے 10 ارب روپے کے سپیئر پارٹس آ گئے. جہاز اس کے علاوہ ہیں جو بہت بڑی تعداد میں ہیں, درجنوں جہاز ہیں. انٹرنیشنل ایئر لائن ہے تو اس کے روٹس بھی ہیں, وہ بھی ساتھ دے دیے. اس کی گڈ ول ہے, وہ بھی ساتھ دے دی. اس کا سٹاف ہے, بے شمار چیزیں دے دیں. اور دے دیں کیسے؟ اونے پونے. اور دی کس کو؟ فوجی فاؤنڈیشن اور ان کے جو حمایتی ہیں یا ان کے ساتھ جو ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے ان کو دے دی گئی. موجہ ہی موجہ. میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں, یہ ذرا دیکھیں آپ. پاکستان میں عدلیہ کی کرپشن کے اوپر ایک عالمی تنظیم نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. لیکن پہلے میں آپ کو عدلیہ کا ایک اور کارنامہ بتاتا ہوں. آپ نے یہ ابھی فیصلہ دیکھا ہوگا, لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے, قاضی فائد عیسیٰ کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ منال والا فیصلہ قاضی نے غلط دے دیا. اطہر من اللہ نے بھی اس کے اوپر فیصلہ دیا ہوا ہے ماضی میں. یہ کہانی ہے کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ 2006 میں ایک منال ریسٹورنٹ بنا تھا مارگلا کے پہاڑوں میں, اور 15 سال کی لیز کے اوپر منال ریسٹورنٹ کے مالک نے یہ جگہ لی تھی 2021 تک کے لیے. لیز ختم ہونے سے 2 سال پہلے یعنی 2019 میں پاکستانی فوج کا ایک ادارہ ہے ریماؤنٹ ویٹنری اینڈ فارمز ڈائریکٹوریٹ, تو یہ جنرل ہیڈ کوارٹر یعنی GHQ کا ادارہ فوج کا, یہ آ جاتا ہے میدان میں اور یہ ایک لیٹر لکھتا ہے منال والوں کو کہ جناب اب آپ نے کرایہ ہمیں دینا ہے, اور پچھلے 3 سال کا کرایہ بھی آپ نے ہمیں دینا ہے. آپ نے CDA کو کرایہ نہیں دینا, یعنی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو CDA ہے اسلام آباد کی ملکیت جن کے پاس ہے, آپ نے گورنمنٹ کو کرایہ نہیں دینا, آپ نے کرایہ ہمیں دینا ہے کیونکہ یہ جگہ اب ہماری ہے اور ہم ہیں اس کے مالک. پچھلے 3 سال کا کرایہ بھی جمع کرواؤ. اب جناب منال وہاں پہ پیسے جمع کراتا ہے, کرایہ CDA والے کہتے ہیں ہمیں کرایہ دو, اور جو پاک فوج ہے وہ کہتی ہے جی ہمیں کرایہ دو. اب وہ 2 جگہ پہ کرایہ دے رہے تھے.